نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلے میں ایک جج کے ایک جملے نے بہت شہرت پائی۔ جملہ لکھا تھا جسٹس آصف سعید کھوسہ نے۔ یہ جملہ تو خیر مشہور ہو گیا، لیکن پاناما فیصلے میں ان کے کئی اور جملے بھی ہیں جو غیر معمولی ہیں یا کہہ لیں قابل توجہ ہیں۔ نوک جھوک کی اس ویڈیو میں وہی منفرد جملے آپ کو سناؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے نواز شریف کے خلاف فیصلے کا آغاز گاڈ فادر نامی ناول کے ایک جملے سے کیا۔ یہ جو ناول ہے گاڈ فادر، اسے امریکی لکھاری ماریو پوزو نے لکھا تھا، اور ناول کے ابتدائیے میں ماریو پوزو نے فرانسیسی مصنف بالزاک کا جملہ درج کیا، ہر بڑی دولت کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے۔ اور اسی جملے سے جسٹس آصف سعید کھوسہ کا فیصلہ بھی شروع ہوتا ہے، بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم۔ جسٹس کھوسہ نے لکھا، گمان کیا جاتا ہے کہ ماریو پوزو نے بالزاک کا یہ جو جملہ لکھا، یہ فرانسیسی زبان میں لکھے نسبتاً طویل جملے کی تلخیص ہے۔ وہ طویل جملہ اس طرح سے ہے کہ کسی کو بہت زیادہ کامیابی مل جائے اور آپ اس کامیابی کی وجہ تلاش کرنے میں ناکام رہیں تو اس کامیابی کے پیچھے کوئی جرم ہے، ایسا جرم جس کا سراغ نہ لگایا جا سکا، کیونکہ وہ جرم بہترین انداز میں کیا گیا تھا۔ فیصلے میں درج یہ جملے تو مشہور ہو گئے، لیکن اپنے فیصلے کے دیگر حصوں میں بھی جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کئی ایسے جملے لکھے جو مجھے خلاف دستور لگے۔ مثلاً انہوں نے کئی جگہ نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، نواز شریف کی لیڈی وائف۔ اگر وائف ہیں تو ظاہر ہے لیڈی ہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کلثوم نواز کی تکریم کی خاطر یہ اصطلاح برتی ہو۔ بہرحال مجھے لیڈی وائف کا لفظ خلاف معمول لگا۔ پھر نواز شریف کے بچوں کے دفاع کا تمام انحصار صرف ایک قطری خط پر تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس واحد دفاع کی ساکھ کو کم کرنے کے لیے وہ خط لکھنے والے قطری شہزادے سے متعلق کچھ متنازع باتوں اور قانونی مسائل کا ذکر کیا، اور ان متنازع باتوں کا حوالہ کیا تھا؟ ویکیپیڈیا۔ اب ویکیپیڈیا خود کتنا مستند ہے، یہ بات اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ایک اور جملہ جو مجھے بہت دلچسپ لگا، وہ حسین نواز، ان کی 2 بیویوں اور بچوں سے متعلق ہے۔ یہ جملہ پاناما فیصلے کے صفحہ 125 پر ہے۔ لکھا ہے، یہ بات ناقابل فہم ہے کہ ایک بیٹا جو سعودی عرب میں قیام پذیر ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، آدھ درجن بچے ہیں، وہ اپنے باپ کو کروڑوں روپے تحائف کی صورت بھیج رہا ہے، اور باپ بھی ایسا جو پہلے ہی خاصا امیر اور مشہور ہے۔ مجھے جسٹس آصف سعید کھوسہ کی یہ حیرت اور اس حیرت کا اظہار مختلف لگا۔ وہ آدھ درجن بچوں کے بجائے 6 بچے بھی لکھ سکتے تھے۔ صفحہ 143 پر جسٹس آصف سعید کھوسہ نے غور کیا کہ کیا ملکی وسائل کا نگران ہوتے ہوئے نواز شریف واقعی امین ہے؟ اور اس سوال کا جواب انہوں نے افلاطون کی کتاب ریپبلک کے ایک کال سے دیا۔ لکھا، افلاطون نے ہزاروں سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ بادشاہ کے طور پر ایک تاجر کے بجائے ایک فلسفی کو پسند کرے گا، کیونکہ فلسفی مستقبل کے بارے میں بصارت اور حکمت سے سوچ سکتا ہے، جبکہ تاجر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کاروبار سلطنت چلاتے ہوئے وہ اپنے کاروباری اور جائیداد کے مفادات کا نہ سوچے۔ جسٹس کھوسہ نے لکھا، پلیٹو واز انڈیڈ اے وائز مین، یعنی افلاطون حقیقتاً ایک عقل مند آدمی تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے نزدیک نواز شریف کا تاجر ہونا بھی یہ ثابت کرتا تھا کہ انہوں نے کاروبار سلطنت چلاتے ہوئے اپنے کاروباری اور جائیداد کے مفادات کا ہی سوچا ہوگا۔ صفحہ 163 پر لکھا، قانون کو کبھی کبھار گدھا کہا جاتا ہے، لیکن جج کو جہاں تک ممکن ہو گدھا نہیں بننا چاہیے۔ یہ بھی لکھا کہ قانون اندھا ہو سکتا ہے لیکن جج تو اندھا نہیں ہوتا۔ نواز شریف اور ان کے بچے چاہتے تھے کہ میں آنکھیں بند کر کے ان کی وضاحتیں مان لوں کہ لندن کی جائیدادیں کیسے خریدی گئیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ I refuse to do so۔
جسٹس آصف سعید کھوسہ نے لکھا کہ دیانتداری کی بہت سی تعریفیں ہوتی ہوں گی لیکن سچ کا چھپایا جانا ان میں سے نہیں، لہٰذا میں فیصلہ دیتا ہوں کہ نواز شریف لندن جائیدادوں کی وضاحت دیتے ہوئے اپنی قوم سے، قومی اسمبلی کے ممبران سے اور اس عدالت سے دیانتدار نہیں، لہٰذا میں نواز شریف کو پارلیمنٹ کا ممبر رہنے سے نااہل قرار دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ عدالتی فیصلوں میں کسی ناول سے رہنمائی لینا، اس ناول کے جملوں کو فیصلے کا حصہ بنانا، کسی فلسفی کے نظریات کو دلیل سمجھنا، یہ ایک معمول کی بات ہے یا غیر معمولی ہے؟ عدالتیں تو دستیاب شواہد اور ماضی کے فیصلوں کی نظیروں کی بنیاد پر فیصلے دیتی ہیں، لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے ناول کے ایک جملے کو بھی بنیاد بنایا، بلکہ اپنا فیصلہ شروع ہی ناول کے اس جملے سے کیا کہ ہر بڑی دولت کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کے زیادہ کامیاب ہونے کی وجہ تلاش نہ کر سکیں تو اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ اس نے یہ کامیابی کسی جرم سے حاصل کی، اور وہ جرم اس نے اتنے بہترین انداز میں کیا کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ فیصلے کے شروع میں یہ جملے لکھنا ان سوالات کو بھی جنم دیتا ہے کہ کیا جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا تھا کہ دولت زیادہ ہے تو یقیناً کسی جرم سے ہی حاصل کی گئی ہوگی؟ کیا اس ناول نے جسٹس آصف سعید کھوسہ کی منصفی کی صلاحیت کو متاثر کیا؟ کیا بالزاک کا یہ جملہ بس ایک نظریہ ہے یا حقیقت بھی ہے؟ اور کیا اتنی مستند حقیقت ہے کہ منصف اسے اپنے فیصلوں میں درج کریں؟